فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے لوگوں، کسی پر ظلم مت کرنا، کسی پر ظلم مت کرنا، اور ہماری آل پہ ظلم مت کرنا، ہمارے اہل بیت کو چھونا نہیں۔ لیکن حالات کیا بنے، اور یہ کہا کہ دیکھو جنت سب سے اچھا گھر ہے اور جہنم سب سے برا گھر ہے، اور نماز سب سے بہتر عمل ہے، نماز سب سے بہتر عمل ہے۔ ہماری نماز کتنی چھوٹ جائے کرتی ہے آج کل۔ پھر نبی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو، اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو تمہیں سادہ مستقبل کے راستے پر چلنا پڑے گا، یعنی سب سے اچھا راستہ جو ہے سادہ مستقیم راستہ آئے گا۔ پھر نبی فرماتے ہیں کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ہے جس سے حسین راضی اس سے میں راضی ہوں۔ یعنی آپ باتوں کو دیکھتے ہیں نبی کی بات ہو رہی ہے، نبی کیسے کیسے وقتوں پر کیسی کیسی باتیں مرتب فرما رہیں گے۔ پھر نبی یہ بھی کہتے ہیں آگے بڑھتے بڑھتے کہ اے لوگوں، جس سے میرا حسین راضی اس سے میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے خدا راضی۔ یا آپ سیکوینس تو دیکھو، کس طرح اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو کیا ہم ویسے عمل کر رہے ہیں؟ یہی اللہ کا نبی اسی ممبر پہ بیٹھا ہوا فرماتا ہے کہ سب سے پہلے خداوند قدوس نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا، خلق کیا، اور قوم انسان بشری پر میرا آنا سب سے بڑا احسان ہے۔ قوم بشری پر آنا میرا سب سے بڑا احسان ہے کہ خدا کا نور بشر بن کر آ جائے گا۔ اور اللہ نے فرما رہے ہیں کہ یہ چاند اور تارے یہ ہمارے سامنے پیدا کیے گئے، یہ آدم ہمارے سامنے پیدا کیے گئے، میں اللہ کا حبیب اللہ ہوں، تم کیا نہ میرے باروں میں، میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی مخلوق ہے ان سب کا آخری نبی میں ہی ہوں۔ میں جتنے پیغمبر ہیں ان سب نے ہمارے طفیل میں اللہ سے جو ہے دعائیں مانگی ہے، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد معاف فرما دے۔ یہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ رسول فرما رہے ہیں اگر میں نہ ہوتا دنیا نہیں ہوتی۔ اس خداوند قدوس نے اس زمین اور آسمان کو خلق میرے لیے کیا ہے تاکہ ہماری امت جو ہے وہ نیک راستہ پائے۔ ہائے افسوس، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہیں۔ ہم آج کے دور میں میں دیکھ رہا ہوں کہ فرقے جو ہیں میری نظروں میں وہ ہمارے نبی کو بھولے جا رہے ہیں، جو نعمت نبی کی تھی اس کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے؟ یہ یقین جاننا ایسا طبقہ کوئی بھی ہو، یہ طبقہ صرف جہنمی کہلائے گا، یہ اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یقین جاننا میں بات ہے، یہی اللہ کا نبی ساری باتیں کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اور ایک ہی مقصد ہے، یہی مقصد ہے کہ خداوند قدوس نے ان کو جس کام کے لیے بھیجا ہے، یعنی کہ اس پوری کائنات کے اندر اسلام مکمل ہو جائے، دین مکمل ہو جائے۔ اور یقین جانا نبی کریم نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کو پھیلا دیا۔ جو کام تمام نبی نہیں کر پائے آپ نے کر دکھا دیا۔ آپ کا یہ تھا کہ خانے کعبہ کے اندر سے بتوں کا خاتمہ ہو جائے، وہ خاتمہ ہو گیا۔ جو اللہ کے جو آپ نے پیشن گویا کی تھی، وہ جو اللہ چاہتا تھا بالکل آپ نبی ویسے کر جا رہے ہیں۔ نبی کا کھانا دیکھو، نبی کا بات کرنا دیکھو، نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ارے یہ تم ایک ایک ان کا قدم اٹھانا دیکھو، یعنی ہر چیز میں سوائے فائدے کے علاوہ نقصان قطعی نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے فرما دیا نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا کھانا، نبی کا نکاح کرنا، نبی کا چلنا، یہ سب عبادت کے دائرے میں آتا ہے، یہ سب عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ جیسا نبی نے کر دکھایا اللہ نے اس پہ مہر لگا دی ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم ان کی امت میں ہیں، لیکن ہمارے عقائد اور ہمارے کردار کتنے کمزور ہیں۔
نبی کے ہر چیز کی تعریف ہے. اگر ان کے لعاب دہن کو دیکھ لیں، واہ واہ سبحان اللہ، یہ وہی لعاب دہن ہے کہ علی کی آنکھوں میں لگا دیا تو آنکھوں کو شفا مل گئی، اول خلیفہ کے زخم پہ لگا دیا تو ان کو شفا مل گئی، کوڑی کے لگا دیا اس کو شفا مل گئی، اور حسین کو پلا دیا تو حسین بن گئے اس کائنات کے اندر کے. آج تک اس کائنات کے اندر یہ اسی لعاب دہن کا اثر ہے جو تا قیامت تک کبھی مٹ نہیں سکتا. یہ وہی تلوار علی ہے، وہ قوت والا ہے. انہیں نے بھی کھایا دیا دہن، یہ لعاب دہن دیا تھا نبی کا، جو اتنے قوت والے بن گئے کہ خدا نے خود کہا یہ تو میرا شعر ہے، اللہ کا شعر ہے. یہ تو جس نبی کے لعاب دہن میں اتنی طاقت ہو، جو کہہ دے وہ پورا ہو جائے، لگا دے شفا پا جائے، تو ہم نے ان کے لیے کیا سیکھا ہے؟ بے شک ہمارے صحابہ کرام نے سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ امامت آئی اس نے ویسے ہی کیا ہے جیسا نبی چاہتے تھے. اے لوگوں، اگر ہم نبی کی تعریف کرنا چاہیں تو یوں سمجھنا کہ ہم سورج کو جو ہے چراغ دکھا رہے ہیں، ہماری اوقات بھی نہیں ہے. اور زندگی میں سمجھ لینا کہ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو درست نام بھیجیں، یہ سب سے بہترین عمل ہے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے ہم سب کے گناہوں کی بخش کروا دیے، ہم سب کی کروا دیے، معاف فرما دیے. آمین ثم آمین. اللهم صل علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی